बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, एफटीएल और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। गाजा में इसराइल की खिलाफ वर्जियां जारी, 3 फलस्तीनी जाँ बहक। हमास ने 3 लाशें हवाले की, इसराइल ने किया शुबहात का इजहार। गाजा जंगबंदी मजबूत करने के लिए पीर को तुर्की में अहम मीटिंग। अंकारा ने कहा नेतन्याहू जंगबंदी तोड़ने के बहाने ढूंढ रहे हैं। लबनान सीज़फायर पर अमल के लिए इजिप्ट की तजवीज़। हिजबुल्लाह लीडर नईम कासिम ने कहा मुज़ाहमत ही असल ताकत है। सूडान में लड़ाई फौरी रोकी जाए, जर्मनी, जॉर्डन और बरतानिया का मुतालबा। इंसानी बहरान पर फिक्रमंदी का इजहार। ईरान और अमरीका न्यूक्लियर मसले पर बातचीत फिर शुरू करें, ओमान ने तजवीज़ पेश की। तंजानिया के मुतनाज़ इलेक्शंस में सदर सामिया हसन को कामयाब करार दिया गया, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को भी धांधलियों का शुबा। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन मीटिंग खत्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ताउन का वादा। पैदाइश की शरह में कमी पर फिक्रमंदी का इजहार। श्रीकाकुलम मंदिर में भगदड़, 9 हलाक। एकादशी के मौके पर 15,000 भक्त जमा थे, सिर्फ एक रास्ता था, तहकीकात का हुक्म। टेनिस लेजेंड रोहन बोपन्ना ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, सबसे ज्यादा उम्र में ग्रैंड स्लैम हासिल करने का एजाज हासिल है। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइली फौज ने गाजा में जंगबंदी की ताज़ा खिलाफ वर्जियाँ की। इन खिलाफ वर्जियों में 3 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। इस तरह जंगबंदी पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। रेड क्रॉस ने कहा है कि उसने 3 इसराइलियों की लाशें इसराइल के हवाले की, जो हमास ने उन्हें पहुंचाई, लेकिन इसराइली मीडिया में अहदेदारों के हवाले से कहा गया कि हमास ने जो इंसानी बाक़ियात भेजी हैं वो होस्टेजेस की लाशें नहीं हैं। इससे पहले अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा कि उसे मिलने वाली नामालूम लाशों के नमूने भेजने की पेशकश की गई थी, लेकिन इसराइल ने नमूने हासिल करने से इनकार कर दिया और कहा कि लाशें ही भेजी जाएँ। हमास ने एक बयान में कहा कि वो तमाम लाशें हवाले करने की पाबंद है। समझा जा रहा है कि अभी 11 होस्टेजेस की लाशें हमास के पास हैं। तुर्की में पीर को गाजा जंगबंदी मजबूत करने के बारे में फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग होगी। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिदान ने यह बात बताई। अंकारा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में उन मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स हिस्सा लेंगे जिन्होंने सितंबर में न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की थी। तुर्की के वज़ीर ने इल्ज़ाम लगाया कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों और नस्ल कुशी फिर से शुरू करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल को जंगबंदी समझौते पर अमल करना चाहिए। इजिप्ट ने लबनान में जंगबंदी लागू करने के लिए एक हल की पेशकश की है। इजिप्ट ने कहा कि इस मसले का सफारती हल निकालना चाहिए। इसराइल ने हालिया अरसे में लबनान जंगबंदी की कई बार खिलाफ वर्जियाँ की हैं।
حزب اللہ لیڈر شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ مزاحمت ہی لبنان کی اصل طاقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ لبنان اور اسرائیل کے بیچ ایک غیر جانبدار یا نیوٹرل مصالحت کار نہیں ہو سکتا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اسرائیل کی ہزاروں خلاف ورزیوں پر بھی امریکہ خاموش ہے۔ نعیم قاسم نے بیروت میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ لبنان پر دباؤ ڈالتے ہوئے اسے اس کی طاقت اور اس کی آزادی سے محروم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے حملوں کا مقصد لبنان کے عوام کو اپنے گھروں کو لوٹنے سے روکنا ہے۔ انہوں نے لبنانی سماج کے تمام گوشوں سے کہا کہ وہ اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہو جائیں۔ شیخ نعیم قاسم نے 4 دہوں پہلے سعودی عرب میں ہونے والے طائف سمجھوتے پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا، جس کے ذریعے لبنان کی خانہ جنگی ختم ہوئی تھی۔ جرمنی، جارڈن اور برطانیہ کے وزیروں نے سوڈان میں فوری سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے۔ ان وزیروں نے صورتحال کو خطرناک قرار دیا۔ بحرین میں منامہ ڈائیلاگ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے برطانیہ کے وزیر خارجہ پیٹ کوپر نے سوڈان کے شہر الفشر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا، جہاں پر حال ہی میں نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورسز نے قبضہ کر لیا۔ جرمن وزیر خارجہ جان ویٹپال نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے RSF سے الفشر میں خون خرابہ بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے کہا کہ سوڈان پر وہ توجہ نہیں دی گئی جس کا وہ حقدار ہے۔ وہاں پر ایک بہت بڑا انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے، ہمیں اسے روکنا چاہیے۔ بحرین کی حکومت نے اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ عمان نے ایران اور امریکہ سے کہا ہے کہ وہ نیوکلیئر مسئلے کو حل کرنے کے لیے بات چیت پھر سے شروع کریں۔ عمان نے حالیہ عرصے میں ایران اور امریکہ کے درمیان کئی بار مصالحت کار کا رول ادا کیا ہے۔ عمان کے وزیر خارجہ بدر ابو سعیدی نے بحرین میں منامہ ڈائیلاگ میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ہمیں بات چیت پر لوٹنا چاہیے۔ ڈائریکٹر انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو تنزانیہ میں صدر سامیہ حسن کو صدارتی الیکشن میں کامیاب قرار دے دیا گیا۔ یہ ان کی دوسری میعاد ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ سامیہ کو 98% ووٹ حاصل ہوئے۔ چہارشنبے کو تنزانیہ میں ووٹ ڈالے گئے تھے۔ ان الیکشنز پر ایک کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے کیونکہ صدر کے 2 مخالف امیدواروں کو الیکشن میں حصہ لینے سے روک دیا گیا۔ انٹرنیشنل آبزرورز نے بھی الیکشنز میں دھاندلیوں کا شبہ ظاہر کیا۔ پورے ملک میں اس مسئلے پر تناؤ پیدا ہوا اور لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اس موقع پر احتجاجیوں اور پولیس میں جھڑپیں بھی ہوئیں۔ ہلاکتوں کے تعلق سے الگ الگ دعوے کیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے چیف نے کہا کہ سامیہ کو تقریباً 32 ملین ووٹ حاصل ہوئے۔ ملک میں جملہ 37 ملین ووٹرز ہیں۔ اپوزیشن نے دھاندلیوں کا الزام لگایا۔ ہفتے کو تازہ جھڑپیں نہیں ہوئی لیکن دارالحکومت دارالسلام میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ ایشیا اور پیسیفک کے لیڈرز نے ایسی تجارت اور ایسے انویسٹمنٹ پر زور دیا جس سے سب کو فائدہ ہو۔ ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن کے لیڈرز نے میٹنگ کے بعد ایک بیان یا ڈکلیریشن جاری کیا۔ اس میٹنگ کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چائنیز پریزیڈنٹ زی جن پنگ نے تناؤ کم کرنے سے اتفاق کیا اور تجارتی سمجھوتے کیے جس کے تحت امریکہ میں چائنا کے مال پر ٹیرف گھٹایا گیا۔ ٹرمپ نے زی سے ساؤتھ کوریا میں ملاقات کی۔ 2019 کے بعد سے یہ ان کی پہلی فیس ٹو فیس ملاقات تھی۔ ایشیا پیسیفک کے لیڈرز نے اپنے بیان میں کہا کہ علاقے کی ترقی کے لیے حرکیاتی انویسٹمنٹ اور تجارت ضروری ہے۔ اس تنظیم میں 21 ملک شامل ہیں جن میں امریکہ، چائنا اور جاپان اور ساؤتھ کوریا بھی ہیں۔ لیڈرز نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر علاقائی تعاون کا وعدہ کیا۔ انہوں نے پیدائش کی شرح میں کمی سے پیدا چیلنجز کے بارے میں بھی غور کیا۔ ساؤتھ کوریا کے صدر لی جائے میونگ نے اس کانفرنس کی میزبانی کی اور خبردار کیا کہ بڑھتی ہوئی عالمی غیر یقینی کی وجہ سے معیشتیں متاثر ہو رہی ہیں۔ زی نے چائنا اور ساؤتھ کوریا کو اہم پڑوسی قرار دیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ مخالف سیاسی اشتہار کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے معافی مانگی ہے۔ ساؤتھ کوریا میں ایشیا پیسیفک سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کارنی نے کہا کہ انہوں نے ٹرمپ سے نجی طور پر معافی مانگی جب دونوں کی چہارشنبے کو ساؤتھ کوریا کے صدر کی طرف سے دیے گئے ڈنر پر ملاقات ہوئی۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ آندھرا پردیش کے سری کولم میں ایک مندر میں بھگدڑ میں 9 بھکت ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں 8 عورتیں اور ایک بچہ شامل ہے۔ یہ حادثہ ایکادشی کے موقع پر سوامی وینکٹیشور سوامی مندر میں پیش آیا جہاں بہت زیادہ لوگ جمع تھے۔ مندر سے وحشتناک تصویریں سامنے آئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوڑ رہی ہیں۔ بعد میں مندر کے احاطے میں کئی لاشوں اور زخمیوں کو دیکھا گیا۔ پولیس فوری مقام پر پہنچ گئی اور صورتحال کو قابو میں کیا۔
चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने जख्मियों के मुनासिब इलाज का हुक्म दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने यकीन दिलाया कि इस सानहे की तहकीकात की जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मरने वालों के खानदानों को 2-2 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया। जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने एक्स पर कहा कि उन्हें श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ से बहुत तकलीफ पहुंची है। मेरी हमदर्दियां उन लोगों के साथ हैं जिनके प्यारों की जानें गई हैं। गवर्नर अब्दुल नज़ीर ने भी कर्ब का इजहार किया और ज़िला ओहदेदारों को ज़ख्मियों के बेहतर से बेहतर इलाज की हिदायत दी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि यह हादसा दिल तोड़ने वाला है और उन्हें काफ़ी सदमा पहुंचा है। बाज़ खबरों में मरने वालों की तादाद 10 बताई गई। यह हादसा दिन के तकरीबन 11:30 बजे पेश आया। चंद्रबाबू नायडू ने श्री सत्यसाई ज़िले में एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि ऑर्गेनाइजर्स ने पुलिस या मकामी ओहदेदारों को इस प्रोग्राम के बारे में खबर नहीं दी थी। नायडू ने यह भी कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाना चाहती है कि एक भी जान ना जाए। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि एकादशी के मौके पर हज़ारों लोग जमा थे। सही तादाद 15,000 के आसपास बताई गई है और एक ही रास्ता वहां जाने का था। इस वजह से बहुत ज़्यादा रश पैदा हो गया और एक जो रेलिंग थी वहां पर वो टूट गई। కాశీబుగ్గ టౌన్లో ఒక ప్రైవేటు వ్యక్తి వెంకటేశ్వర దేవాలయాన్ని కట్టాడు. అక్కడి నుంచి కార్తీక మాసం ఈరోజు చాలామంది అక్కడ దర్శనానికి వెళ్ళిపోయారు. కనీసం ఆయన చేసినప్పుడు పోలీసుకు కూడా చెప్పలేదు. చెప్పుంటే పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ పెట్టి ఎక్కడికక్కడ కంట్రోల్ చేసేవారం. అది చేయని దానివల్ల 9 మంది తొక్కిడికి గురయ్యి చనిపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. 5 మందికి ఇంజరీస్ కూడా అయినాయి. ఇది చాలా బాధాకరం. నేను ప్రతి ఒక్క ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవాలని అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటే కొంతమంది ప్రైవేటు వ్యక్తులు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడం చాలా బాధాకరం. దీన్ని నేను చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నా. రాష్ట్రంలో అందరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మన ప్రాణం చాలా ముఖ్యం. ప్రాణాలు కాపాడుకోవాలంటే మనం కూడా ఒక బాధ్యతగా ఉంటే తప్ప ఓసారి వెళ్ళిపోవడం, ఎక్కువ మనుషులందరూ సమీకరణ కావడం, అక్కడ స్టాంపేడ్ జరగడం, ఇలాంటి దుర్ఘటనలు జరిగేదానికి దోహదం చేసే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. ఏదేమైనా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, అమాయకులు చనిపోయారు. నేను చాలా బాధపడుతున్నా. అందుకని ఈ దుర్ఘటన పట్ల చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటూ ఎవరైతే దానికి కారకులో వాళ్ళందరినీ కూడా ఇమ్మీడియట్గా కస్టడీలో తీసుకుని పూర్తి విచారణ చేసి తర్వాత ఏం చేయాలో తదుపరి చర్యలు చేపడతాం. ఇలాంటి సంఘటనలు ఈ రాష్ట్రంలో జరగడానికి వీలు లేదు. అందుకే ఒక పక్క దాన్ని చేస్తూనే అమాయకులు చనిపోయారు. 9 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆ 9 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిందని నేను చాలా బాధపడుతున్నా. ఏ ఒక్క వ్యక్తి చనిపోకూడదనేది నా భావన. ప్రాణం విలువైనది. అలాంటి ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నప్పుడు మనం కూడా బాధ్యతనే ఇది చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అలాంటి కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేసుకుంటూ చనిపోయిన వాళ్ళందరికీ మన నివాళులు అర్పిస్తూ వాళ్ళ ఆత్మకు శాంతి కలగాలని, అది కూడా దేవుని సన్నిధిలో చనిపోయారు, దేవుని కోసరం పోయారు. కానీ ఈరోజు వాళ్ళంతా కూడా ప్రాణాలు వదిలిపెట్టే పరిస్థితి వచ్చారు. చాలా బాధేస్తుంది. ఏదేమైనా మనం అందరం నిమిత్త మాత్రం. ఓసారి సంఘటనలు జరుగుతాయి. జరగకూడదని ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. నేను ఆ విషయాలను కూడా మీతో మళ్ళీ మాట్లాడతాను. కాశీబుగ్గలో జరిగిన సంఘటన పట్ల దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేస్తూ చనిపోయిన వారి పట్ల నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేసుకుంటూ వారికి ఆత్మశాంతి కలగాలని భగవంతుని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తూ ఈ కుండ అందరూ కూడా లేచి 2 నిమిషాలు మౌనం పాటించాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా.
بات کرتے ہیں بہار الیکشنز کی. بہار میں پہلے مرحلے کے اسمبلی الیکشنز کے لیے کیمپین تیز ہو گئی ہے. پہلے مرحلے کے تحت 6 نومبر کو ووٹ ڈالے جانے والے ہیں اور 4 نومبر کو کیمپین کا آخری دن ہوگا. بی جے پی، جے ڈی یو، کانگریس، آر جے ڈی اور تمام پارٹیاں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے گوپال گنج میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سابق چیف منسٹر رابڑی دیوی کے بھائی سادھو یادو کے ظلم کی یاد دلائی اور عوام کو خبردار کیا کہ اگر آر جے ڈی اور کانگریس آ گئے تو بہار میں پھر سے جنگل راج آ جائے گا. کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے بیگوسرائے میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی حکومت پر ملک کو کمزور کرنے کا الزام لگایا. انہوں نے ووٹ چوری اور ایس آئی آر کا مسئلہ بھی چھیڑ دیا. پرینکا نے کہا کہ بی جے پی لیڈر ماضی کی اور مستقبل کی بات کرتے ہیں لیکن حال کی بات نہیں کرتے. انہوں نے بہار کی تہذیب اور تاریخ کی تعریف کی لیکن ریاست میں ترقی نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا. آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو نے کہا کہ اگر مہا گٹھ بندھن حکومت بنائے گا تو کئی ڈپٹی چیف منسٹرز ہوں گے جن میں ایک مسلمان بھی ہوگا. مسلمان چیف منسٹر کا مسئلہ صدر مجلس اسد الدین اویسی پوری طاقت سے اٹھا رہے ہیں. اس دوران مجلس کی بھی بہار میں مہم جاری ہے. ٹینس لیجنڈ روہن بوپنا نے پروفیشنل ٹینس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. بوپنا کا شمار انڈیا کے بہترین ٹینس کھلاڑیوں میں ہوتا ہے. انہوں نے 2017 میں گیبریلا ڈبروسکی کے ساتھ مکس ڈبلز خطاب جیتا تھا. انہوں نے میتھیو بیڈن کے ساتھ آسٹریلین اوپن خطاب جیتتے ہوئے تاریخ بنائی تھی. 45 سالہ کھلاڑی نے سوشل میڈیا پر ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا. انہوں نے ایک جذباتی نوٹ لکھا اور اپنے تاریخی سفر کو یاد کیا جس کے دوران وہ نمبر 1 کھلاڑی بھی بنے. بوپنا نے اپنا آخری میچ پیرس ماسٹرز میں کھیلا تھا جہاں انہوں نے قازقستان کے الیگزینڈر بیبلک کے ساتھ جوڑی بنائی تھی. انہوں نے اپنے پوسٹ میں اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن اور دوسروں کا ذکر کیا. بوپنا نے گرینڈ سلام خطاب سب سے زیادہ عمر میں جیتنے کا اعزاز حاصل کیا تھا. انہوں نے 26 مینز ڈبلز خطاب جیتے. 2024 میں بوپنا نے مایامی میں 44 سال کی عمر میں ATP ماسٹرز مینز ڈبلز خطاب جیتا تھا. حیدرآباد ایئرپورٹ نے کہا ہے کہ جدہ سے حیدرآباد آنے والے انڈیگو کی ایک فلائٹ کو دھمکی دی گئی ہے جس کے بعد ہوائی جہاز کو ممبئی کی طرف موڑا گیا. راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ایک ای میل کے ذریعے یہ دھمکی دی گئی جس میں انڈیگو کی فلائٹ E68 میں انسانی بم رکھنے کی اطلاع دی گئی. یہ دھمکی صبح 5:30 بجے دی گئی. بعد میں یہ دھمکی جھوٹی ثابت ہوئی. پولیس چھان بین کر رہی ہے. جانچ کے بعد ایئرپورٹ پر ٹریفک بحال کر دی گئی. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. غزہ میں اسرائیل کی خلاف ورزیاں جاری. 3 فلسطینی جاں بحق. حماس نے 3 لاشیں حوالے کی. اسرائیل نے کیا شبہات کا اظہار. غزہ جنگ بندی مضبوط کرنے کے لیے پیر کو ترکی میں اہم میٹنگ. انقرہ نے کہا نیتن یاہو جنگ بندی توڑنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. لبنان سیز فائر پر عمل کے لیے ایجپٹ کی تجویز. حزب اللہ لیڈر نعیم قاسم نے کہا مزاحمت ہی اصل طاقت ہے. سوڈان میں لڑائی فوری روکی جائے. جرمنی، جارڈن اور برطانیہ کا مطالبہ. انسانی بحران پر فکر مندی کا اظہار. ایران اور امریکہ نیوکلیئر مسئلے پر بات چیت پھر شروع کریں. عمان نے تجویز پیش کی. تنزانیہ کے متنازع الیکشنز میں صدر سامیہ حسن کو کامیاب قرار دیا گیا. انٹرنیشنل آبزرورز کو بھی دھاندلیوں کا شبہ. ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن میٹنگ ختم. آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر تعاون کا وعدہ. پیدائش کی شرح میں کمی پر فکر مندی کا اظہار. سریکاکولم مندر میں بھگدڑ. 9 ہلاک. ایکادشی کے موقع پر 15,000 بھکت جمع تھے. صرف ایک راستہ تھا. تحقیقات کا حکم.
ٹینس لیجنڈ روہن بوپنا نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. سب سے زیادہ عمر میں گرینڈ سلیم حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہے. یہ تھی آج کی خبریں. شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.